ساری قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ جس طرح لوگ نکلے اور جس طرح پھر سے خواتین نکلی، یعنی گھروں میں انقلاب آیا، اور جو ہمارا نوجوان نکلا، یہ ایک نیا پاکستان ہے۔ نیا پاکستان جو میں بڑی دیر سے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ وہ پاکستان بنے جو ہمارے جو میرے ماں باپ تھے، ان کی ساری جنریشن، وہ سارے بیچارے مایوس ہوتے گئے جب دیکھا کہ اس نظریے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے۔ اب میں جو ملک کے حالات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہماری جب حکومت تھی تو ایک سیاسی بحران پیدا کیا گیا، مصنوعی سیاسی بحران۔ ایک حکومت چل رہی تھی، پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر آپ پڑھ لیں، یہ حکومت کی اکنامک سروے کے متعلق جو چھپتی ہے، کہ جو جائزہ لیتی ہے ملک کی جو معیشت اوپر جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اس کے اوپر اس کی طبیعت کیسی ہے، تو پاکستان کی اکنامک سروے کے مطابق 17 سال کے بعد سب سے زیادہ ہمارے آخری 2 سال میں ملک کی اکانومی ترقی کی ہے، ہماری گروتھ ریٹ بڑھی ہے۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ، آپ کی انڈسٹری۔ جب آپ کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے۔ ہم نے ان ساری حکومتوں سے زیادہ کرونا کے باوجود سب سے زیادہ روزگار دیا تھا۔ تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ جب بڑھتی ہے، آپ کا ٹیکس بڑھتا ہے، وہ جب بڑھتی ہے، روزگار کے علاوہ ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہوتی ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ریکارڈ طریقے سے بڑھ رہی تھی۔ زراعت، جس کے اوپر ہماری 60% آبادی اپنی زراعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، زراعت کے اندر 4 فصلوں کے اندر ریکارڈ 2 سال ریکارڈ پرفارمنسز تھی۔ کسانوں کے پاس وہ پیسہ گیا جو اتنی سالوں کے بعد کبھی ایسا پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوا تھا کسانوں کے پاس۔ جو گنے کی بیچارہ کسان جو پہلے باہر شوگر ملز کے انتظار کرتا تھا، اس کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے، کٹوتی ہوتی تھی، اور وہ اس کے بعد کچھ جب کم اگر 180 ریٹ ہے تو اس بیچارے کو 120 ملتا تھا، اور پھر وہ 1 سال کے بعد سب کچھ ہم نے ختم کیا، قانون بنائے اور ان کو پیسہ دلوایا، سب سے زیادہ پیسہ دلوایا۔ پیسہ گیا دیہاتوں کی طرف، اس کے بعد وہاں خوشحالی آئی، ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز ہوئی، اس کا مطلب وہاں پیسہ گیا۔ تو زراعت بھی صحیح راستے پہ تھی، ہماری انڈسٹری بھی صحیح راستے پہ بڑھ رہی تھی، ٹیکسٹائل کے اندر سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ فیصل آباد کے اندر مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل کے لیے، انڈسٹری کے لیے۔ تو اس دور کے اندر جب ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہو گئیں، تو میں نے اور شوکت ترین نے پوری کوشش کی آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ جو آج حالات ہیں انٹرنیشنل، جدھر ایک عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل، اور اس کے علاوہ جو اس ملک کے اندر، جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں، اس وقت اگر یہ گورنمنٹ گرائی گئی تو جب سیاسی اگر بحران آیا تو معیشت نہیں سنبھالی جائے گی۔ ہم نے یہ آگاہ کیا، وہ لوگ جو روک سکتے تھے اس کو، کہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی۔ اور خاص طور پہ ان لوگوں سے آپ ذرا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، یہ کب انہوں نے ہماری ملک کی معیشت ٹھیک کی ہے۔ اور سب سے بڑی انڈیکیشن ہوتا ہے جب آپ ایک ملک کی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، جس سے ڈالرز ملک میں آتے ہیں، جس سے ویلتھ کریشن ہوتی ہے۔ ان کے پچھلے 5 سال تو ایکسپورٹس بڑھی نہیں، جو یہ نون لیگ کے 5 سال تھے۔ ان کے جو دوسرے دور میں جو 97 سے 99 تک تھا، تب بھی کوئی ان کی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں تھا۔ دونوں دفعہ انہوں نے اتنے بڑے بیرونی خسارے چھوڑ کے گئے، تو ان سے تو بڑھنی نہیں تھی، اور ہمیں پتہ تھا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں، اور وہ واضح ہو گیا۔ آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کی، وہ اسمبلی سے بل پاس کروا دیا ہے، جو انشاءاللہ میں کل سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ 1100 ارب روپے کے، جب آپ اس کو ایگزامن کریں، 1100 ارب روپے کا جو پیسہ اس ملک کا چوری ہوا ہے، جو یہ لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا معاف ہونے جا رہا ہے۔
اور اس لیے وہ آئے تھے، کیسز اپنے ختم کروا رہے ہیں. FIA کا کیس جو شہباز شریف کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس، اس کے اور اس کے بیٹے کے اوپر 16 ارب روپے وہ معاف کروانے جا رہے تھے. تو یہ ہونا ہی تھا جو ہوا ہے. اس کی وجہ تھی یہ سیاسی بحران جو ان کی سازش کی وجہ سے آیا تھا. اور مجھے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی کہ اب یہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ ریزروز ہمارے آدھے ہو گئے جب سے یہ آئے ہیں، جب سے یہ سیاسی بحران شروع کیا تھا اس سے اب آدھے ریزروز ہیں جو فورن ایکسچینج. روپیہ ہمارا گر کے تقریباً 28 روپے گر چکا ہے. اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ IMF کی اگریمنٹ کے سائن ہونے لگی ہے، روپے کو تو مضبوط ہونا چاہیے تھا، وہ مزید اور 10 روپیہ گر گیا. تو آگے اگر جس طرح کے حالات ہیں، آگے اگر اب ہم نے اب سبق نہ سیکھا اور یہ نہ سمجھا کہ جب تک سیاسی سٹیبلٹی، جب تک سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا، یہ معیشت اب اور مزید نیچے جائے گی. اور مجھے خطرہ ہے کہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے کہ سب کے ہاتھ سے ہی نکل جائے. اس لیے ایک ہی راستہ ہے اب آگے، اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا. اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں، جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا، ایسا اگر الیکشن کروانا ہے اور اگر یہ اسی طرح کے آگے الیکشن کروانے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بحران بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. سارے استعمال کیے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا، جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی حمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی، تو سپریم کورٹ نے ساتھ کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی اسٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ. انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی. ایک تو اسٹیٹ مشینری پوری استعمال کی، FIRs کاٹی، پولیس کے ذریعے ڈرایا دھمکایا گیا. ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے کہ جو پولیس نے حرکتیں کی. کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسرز، تو وہ میں آج داد دوں گا، وہ اس کے باوجود کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی نون لیگ کو، اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا. ان کو میں سلام کرتا ہوں. لیکن میرے ایک وہ یاد ہے مجھے جس پولیس آفیسر نے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی، وہ بلکہ نون لیگ کے جالے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیویٹی کی. ہمیں ایک یاد ہے. سپریم کورٹ کی یہ وائلیشن تھی، کنٹیمپٹ تھا سپریم کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے کسی قسم کی، کیونکہ یہ عارضی چیف منسٹر، یہ کیئر ٹیکر ٹائپ تھا، اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا کہ جس طرح استعمال کرتا پولیس کو. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مجھے جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ہے. چیف الیکشن کمشنر نے جو بددیانت داری کی ہے، ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے. 40 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ان کو پتا چلا کہ جی وہ کوئی کمپیوٹر مسٹیک ہوئی اور مر گئے. کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا 40 لاکھ ووٹر مر جاتے، اس کو ریزائن کرنا پڑتا. لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے. ہم 8 ہمارے پاس کیسز ہیں، 8 کیسز ہیں جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور وہ جائز کیسز لے کے اس کے پاس گئے، اس نے ریجیکٹ کر دیے. ہم پھر عدالت میں گئے اور 8 دفعہ عدالت نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو اوور رول کیا، الیکشن کمیشن کو ہر حربہ استعمال کیا ہمیں ہرانے کا. ہم آج جیتے ہیں تو اس کے باوجود ہم جیتے ہیں، تو اسٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں. ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے، جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں نکلا ہے. میں 26 سال سے جلسے کر رہا ہوں. میری تو کوئی الیکٹیبل نہ تھا، نہ میری کوئی فیملی تھی پالیٹکس میں. میں تو شروعات تھوڑے سے لوگوں سے اور آہستہ آہستہ پبلک میں جا کے بیداری پیدا کر کے، اور ایک دن 14-15 سال کے بعد دن ایسا آیا کہ لوگوں نے میری بات سننی شروع کر دی. باتیں یہی میں کہہ رہا ہوں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ میں 26 سال سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا. لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی اور میری پارٹی کھڑی ہونی شروع ہوئی. اور میں نے ساری پالیٹکس کی ہے پبلک کو ساتھ ملا کے. کبھی
26 سال میں نے کبھی اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی، میں نے کبھی اپنی قوم میں ایسا شعور نہیں دیکھا جو میں نے اس بائی الیکشن ان 3 مہینے میں دیکھا۔ جب مجھے سازش کے تحت 9 اپریل کو جب میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا اپنی ڈائری پکڑ کے، تو میرے مخالفین سب کا جنہوں نے سازش کی ان کا خیال تھا کہ اب مٹھائیاں بنٹے گی اور ساری دنیا اس کو برا بھلا کہے گی۔ میڈیا کا پورا ایک گروپ ساتھ ملا ہوا تھا ان کے، اور ان میڈیا نے پوری کیمپین چلائی اس کے اگینسٹ۔ میں پھر سلام کرتا ہوں وہ میڈیا جو اس کے باوجود کھڑا رہا رائے حق پہ، سچ پہ، اور اس نے کھل کے ہمارے اگینسٹ اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے یہ لاہور میں جا کے کن کے قدموں میں بیٹھتا رہتا۔ میں یہ اس الیکشن کمشنر کو آج کہوں گا کہ آپ کے پاس راستہ ہے، آپ ریزائن کریں۔ ایک ہی آپ کے لیے طریقہ ہے، آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب میچ کھیلنے جا رہے ہیں 2 ٹیمیں ہیں، ایک ٹیم کہتی ہے مجھے امپائر پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ کرکٹ میں بھی جب ہم میچ کھیلنے جاتے تھے ہم کہتے تھے ایک امپائر پہ اعتماد نہیں، اس امپائر کو ہٹایا جاتا تھا۔ ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اوپر، اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے۔ اور دوسری چیز، جج ہے، یہ امپائر الیکشن کے جج بھی ہے، جج کا کام کر رہے ہیں نا، 2 جو کمپیٹ کر رہے ہیں، جج نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہر عدالت کے اندر اگر آپ ایک جج کو سمجھتے ہیں متنازع ہے، وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو مہربانی کر کے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی آپ کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے، قوم کو آپ کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے۔ آپ ایک بائسڈ آدمی ہیں اور آپ ایک پارٹی کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے جو سندھ کا بھی الیکشن کروایا اس کا آپ ذرا سندھ کے لوگوں سے پوچھیں، ذرا سروے کروائیں سندھ میں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے کیا عوام اس کو تسلیم کرتی ہے۔ اس لیے میں آخر میں اللہ کا شکر پھر سے کرتا ہوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر نظر ہے، ہم ان کی امت ہیں۔ میں اپنی عوام کا، خاص طور پہ پھر سے اپنے نوجوانوں کا، اپنی خواتین کا، ان کا سب میں شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح وہ جس تعداد میں نکلے۔ اور میں اس میڈیا کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر پریشر کے باوجود انہوں نے ہماری سپورٹ کی۔ انہوں نے ہماری سپورٹ کیا کی، انہوں نے ہمیں بلیک آؤٹ نہیں کیا، ہمیں موقع دیا اپنا موقف رکھنے کا، اور مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کے پریشرز تھے۔ اب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں جو سازش کے تحت ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دیا اور معیشت جو نیچے جا رہی ہے، عوام مہنگائی میں پس گئی ہے۔ اب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں جو سازش کے تحت ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دیا اور معیشت جو نیچے جا رہی ہے، عوام مہنگائی میں پس گئی ہے۔ آج حالات دیکھیں کہ آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قیمت دیکھیں کہ انہوں نے 18 روپے پیٹرول کم کیا ہے اور 35 روپے ڈیزل کم کیا، اور پہلے ڈیزل کو 130 روپے بڑھا دیا اور پٹرول کو 100 روپیہ بڑھا دیا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آج جب ہم گئے تھے تو تیل بک رہا تھا 103 روپے، 103 ڈالر پہ بک رہا تھا تیل، آج وہ 95 پہ پہنچ گیا۔ تو ان کو نیچے کرنا چاہیے، اس وقت بھی لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالنا چاہیے، لیکن معیشت تب ٹھیک ہوگی جب یہاں سیاسی سٹیبلٹی آئے گی، استحکام ہوگا۔ اور اس لیے میں آج ساری اپنی قوم کو اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو اب ایک ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو اب اٹھا سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی طرف لے سکتے ہیں۔ میرا جو تجربہ ہوا ہے 3.5 سال میں، ایک دفعہ سیاسی سٹیبلٹی آ جائے ملک میں، سیاسی استحکام آ جائے، یہ ملک کے اندر اتنا بڑا پوٹینشل ہے بڑھنے کا۔ اور سب سے بڑا آخر میں کہہ بھی دوں جو پوٹینشل ہے، دیکھیں ہماری ایکسپورٹس بڑھنے میں ہمارا سب سے مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ڈالر کم ہو جاتے ہیں، ہم بڑھنے لگتے ہیں اکانومی، کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دی، ڈالر کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارا اتنا بڑا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے باہر، بیرون ملک پاکستانی، یہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ ہم جیسے جیسے یہاں سیاسی استحکام آتا جائے گا، سٹیبلٹی آتی جائے گی، یہ لوگ انویسٹ کریں گے پاکستان میں۔ یہ تب تک نہیں انویسٹ کریں گے جب تک یہ ملک کے اندر
یہ جو بحران رہے گا سیاسی. یہ ہے ہمارا اثاثہ. ان کا پیسہ لانے کے لیے، ڈالرز لانے کے لیے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. اس کے لیے ہمیں صاف. وزٹ کرو عوامی آواز میڈیا گروپ کی ویب سائٹ awamiawaz.pk.